اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آج یہ جو میرے گھر سے یہ چیز مجھے ملی ہے، صبح جب میں اٹھی تو یہ واش روم میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ 100% کالا جادو ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ ایمان اور صحت مند زندگی کے ساتھ بہترین حالت میں ہوں گے۔ اس وقت فجر کا ٹائم ہے اور میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی ہوں، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت آسمان ہو رہا ہے، اور یہ جو صبح کا منظر ہوتا ہے نا، یہ مجھے پورا دن کے لیے فریش کر دیتا ہے۔ اور صبح کی جو نماز ہوتی ہے وہ یوں کہہ لو کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے فجر پڑھ لی وہ میری ضمانت میں آ گیا، یعنی ہم اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں جب ہم فجر پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، صبح کا قرآن جو ہے نا اسے فرشتے لکھتے ہیں۔ جو بندہ صبح کے وقت قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس قرآن کو لکھ لیتے ہیں۔ روز قیامت کو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا اپنے پڑھنے والوں کو۔ یہ صبح 6:30 بجے جب میں اٹھی ہوں تو مجھے ایک عجیب سی چیز ملی ہے۔ تو وہ جب میں واش روم میں گئی تو یہ واش روم میں پڑی ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے غور نہیں کیا کہ یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے وضو کیا تو میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے ڈیلی جیسے میں قرآن پڑھتی ہوں، تو جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے کے بعد میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی، کیونکہ ناشتہ بنانے کے بعد میں نے دوبارہ واش روم میں وہ چیز دیکھی جو صبح میں فجر کے ٹائم میں نے دیکھی۔ تو وہ ایک کالا دھاگا تھا، اور وہ اتنا پرانا دھاگا تھا کالا، آپ یقین کریں کہ وہ گیٹ تھا نا، وہ ہمارا واش روم کا پہلے نیچے سے نا گیٹ ٹوٹ گیا تھا ہمارا، تو ہم نے جب بنوایا تو وہ ڈبل ہو چکا تھا گیٹ نا۔ وہ گیٹ کے اندر سے وہ چیز ایسے گری ہوئی تھی کیونکہ اس کو زنگ لگا ہوا تھا۔ اچھا، جو یہ بلیک چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو صبح صبح ملتی ہیں، تو یہ جادو کی نشانیاں ہوتی ہے۔ جیسے آپ صبح صبح باہر جاتے ہیں کام کے لیے یا ناشتے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ گلیوں کے کونوں پر دالیں پڑی ہوتی ہیں، سیڑھیاں پڑی ہوتی ہیں، ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ جادو کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ تو جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بچایا، یہ چیز میرے سامنے آئی، شکر الحمدللہ۔ میں نے اس کو اٹھایا، اللہ کا نام پڑھ کے ہاتھ میں تھیلی ڈالی، اور تھیلی ڈال کر میں نے وہ چیز اٹھائی اور پھر میں نے گلی میں پھینک دی، کیونکہ وہ اتنی گندی ہو چکی تھی نا، وہ کوئی دھاگا تھا اور وہ بھی زنگ آلود تھا۔ تو یہ 100% بلیک میجک ہے، کیونکہ اکثر جو ہے نا مجھے تو میں نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ، میں نے جادو کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو ہماری جب سورہ بقرہ چل رہی تھی تو ہمیں جادو کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جادو کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، جادو کیسے اثر کرتا ہے، کن لوگوں پر جادو ہوتا ہے، یہ سب میں نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے جس نے ہمیں دین جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ اس دین کا علم ہے ہمارے پاس، تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اچھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ جو ہے نا 100% جو ہے یہ جادو کی نشانی، کیونکہ میرا بیٹا اکثر بیمار رہتا ہے، میرا ہسبینڈ اکثر بیمار رہتا ہے، میرا ہسبینڈ کام کرتا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے اخراجات جو ہے پورے نہیں ہوتے، گھر میں ایک بے سکونی سی رہتی ہے، ہر وقت بچے لڑ رہے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے، اور جوائنٹ فیملی ہے، آپ کو پتہ ہے جوائنٹ فیملی میں کیا حال ہوتا ہے۔ وہ پھر کسی دن میں کسی ولاگ میں شیئر کروں گی کہ کیا کیا مسئلے ہیں ہمارے جوائنٹ فیملی کے، میں کن مشکلات سے گزر رہی ہوں، میرے کیا حالات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج جو یہ میرے ساتھ یہ جو صبح صبح میں نے یہ چیز دیکھی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ نکل آئی ہے میرے گھر سے، اور اس کو میں نے پھینک دیا۔ اگر یہ میرے گھر پہ ہی رہتی تو یقین مانے میرے ساتھ کچھ ہو جاتا، یا میرے بچوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا۔ تو یہ صرف اور صرف دین کی دولت تھی میرے پاس۔ میں نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، صبح کے اذکار پڑھتی ہوں، تو یہ جو چیز تھی نا وہ دروازے کے اندر سے خود ہی نکل گئی، تو اس کو میں نے پھینکا الحمدللہ۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے میرے گھر میں سے نا ایک عجیب سی چیز تھی، ایک خوف کا ماحول تھا نا، جو عجیب سا ماحول، وہ اب تھوڑا سا بہتر مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھو، جادو جو ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جادو، کسی کو برباد کرنا، پریشان کرنا۔ ایک ہوتا ہے بلیک میجک، جس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، بلیک میجک کی جو نشانیاں ہوتی ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اگر آپ سوتے ہیں، آپ کے خواب میں کچھ ایسے
جان لیوا جانور آ رہے ہیں تو آپ کو اٹیک کر رہے ہیں، جیسے سانپ ہو گیا ہے، جیسے کوئی بیل کالا بیل ہو گیا ہے، یا پھر سانپ تو 100% جو ہے نا وہ ایک تو دشمن ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جادو کی نشانی بھی ہے۔ اچھا، جانور آنا خواب میں ایک عام بات ہے، لیکن اگر آپ کی خواب میں خطرناک جانور آ رہا ہے اور وہ آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو 100% آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اگر اٹیک کر رہا ہے تو جادو مطلب آپ پر ہو گیا ہے۔ لیکن جادو کب اثر کرتا ہے؟ اگر آپ خواب دیکھتے ہیں جان لیوا جانور، آپ کو کسی خطرناک جانور نے ڈس لیا ہے یا پھر آپ پر اٹیک کر دیا ہے، آپ کو مارا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ پھر آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اچھا، جادو سے جو ہے نا بیماریاں بھی لگتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی لگتی ہیں، اور جو ہے وہ گھر کا سکون بھی برباد کرنے کے لیے کچھ لوگ جادو کرتے ہیں۔ اچھا، جادو سے حفاظت کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، آپ صبح کی فجر کی نماز پڑھیں تاکہ آپ اللہ کی ضمانت میں آ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا صبح کے جو فجر کے جو اذکار ہیں اس کو لازمی پڑھیں، آپ فجر کے اذکار، قرآن پڑھیں آپ، تو اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، جیسے اللہ نے آج میری حفاظت کی۔ جب میں صبح فجر کے لیے اٹھی تو مجھے یہ چیز نظر آئی۔ اچھا، یہ واش روم کے گیٹ کے پاس پڑی ہوئی تھی، مطلب کہ کسی نے، یہ کالی کچھ چیز تھی، میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کہا شکر صبح میں ہی اٹھی ہوں۔ تو اکثر جو ہے نا میرے ہسبینڈ بیمار رہتے ہیں اور گھر کے حالات جو ہے نا سیٹ نہیں ہوتے، کمانے کے باوجود بھی میرے شوہر جو ہے نا اس کے بعد بھی گھر کے جو ہے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، سمجھ نہیں آ رہی، کچھ معاملات خراب ہو رہے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو کی ایک اور نشانی ہے کہ اگر آپ کہیں کوئی چیز رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی جادو کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ جس پر جادو ہوا ہوتا ہے تو وہ اکثر وہ جو نا چیزوں کو بھول جاتا ہے، کوئی ایک ضروری بات ہوتی ہے کسی سے کرنی ہوتی ہے، یا آپ کسی کو کہلوانا چاہتے ہیں کسی کے تھرو، تو وہ ساری باتیں وہ بھول جاتا ہے، جیسے چیزیں رکھ کے بھول جانا، پیسے رکھ کے بھول جانا، یہ بھی جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر چیز جادو نہیں ہے کہ میرا کاروبار نہیں لگ رہا تو مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، ہماری لڑائی ہو رہی ہے تو ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ ہر چھوٹی موٹی لڑائی کو جادو سمجھ لینا، یہ جادو نہیں ہوتا، بد نظر بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور حسد بری نظریں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی پھر آپ کو جو ہے تباہ کر دیتی ہیں۔ اچھا، جو نظر بد ہوتی ہے نا وہ اس کی حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ زندہ اونٹ کو جو ہے نا وہ پتیلی میں پہنچا سکتی ہے نظر بد، اور جو زندہ انسان ہے اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد یہ ہوتی ہے، وہ جادو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اپنی خوشیوں پہ نا پردہ ڈالو، چھپاؤ اپنی خوشیوں کو، لوگوں کو ان کر کے نہ دکھاؤ، لوگوں کو ظاہر کر کے نہ دکھاؤ کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یا بڑا گھر ہے یا پیسے ہیں ہمارے پاس اتنی۔ تو یہ جو نظر بد ہے نا، تو یہ جو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں بول رہی ہوں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی کے لیے میں اس لیے بول رہی ہوں نا، ایک عجیب سی دوڑ لگی ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں۔ اچھا، میں نے اس سے بہتر بننا ہے، تو اچھا بچوں میں بھی مقابلے چل رہے ہوتے ہیں، دیورانی جٹھانیوں میں بھی مقابلے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں، جو عقل مند بڑے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے بھی بڑے میں نے دیکھے ہیں جو گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ بچوں میں فرق کرتے ہیں، جو پیسے والا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا جو پیسے والی دیورانی ہے اس کی پھر گھر میں زیادہ چل رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی مڈل کلاس ہوتی ہے تو پھر اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، تو جلن حسد اور بغض وغیرہ، تو یہ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ حسد میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ جادو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگوں کو علم ہو چکا ہے جادو کے بارے میں کہ جادو کیا ہے، جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے، تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ کنفیوز ہیں، آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا ہے، تو اپنا مسئلہ لکھیں، کمنٹ میں مجھے بتائیں اور جادو کے بارے میں پوچھیں۔